سامعین کرام، آج جو تقوی کے بارے میں ہے، ماہ رمضان کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس کی عزت کرتا ہے، اس کے بارے میں بیان ڈال رہا ہوں۔ آپ رک جائیں تاکہ اس پہ آپ میں وہ خامی ہو تو اس کو دور کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کرے۔ اللہ تعالیٰ عزت کس کی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں، نہ اللہ تعالیٰ ایم پی اے کی عزت کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ ایم پی ایم این اے، نہ پیسے والے کی، نہ گورے نہ کالے کی عزت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کی عزت کرتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ انتم مسلمون۔ حضرات، جو میں نے یعنی آپ کے سامنے قرآن کی آیت سامنے پڑھی ہے، سورۃ حجرات کی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں کا ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہم نے قومیں اور جو قومیں ہیں بلوچ، یہ جو یا کھوکھر، یہ جو قومیں بھی ہیں، سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پہچان کے لیے بنائی ہے۔ مختلف اس قوم میں عبداللہ پایا جائے، اس قوم میں بھی عبداللہ پایا جائے، عبد الرحمن، اس طرح کے نام جو پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قومیں اس لیے بنائی کہ فلاں قوم کا رہنے والا فلاں قوم کا فوت ہو چکا ہے، فلاں قبیلے کا قبیلے، اور اللہ تعالیٰ یہ عزت نہیں کرتا، یہ سید ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس کی عزت کرتا ہے؟ آج کے دور میں جو سید ہے وہ نماز نہ پڑھے، زنا کرے، غلط کام جو بھی کرے، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ میرے بھائی، پیارے بھائی، یہ اس طرح بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا وہ نہیں ہے جو بڑی بڑی گاڑیوں والا ہو، علاقے کا وزیر اعظم ہو، سامعین کرام ملک کا وزیر اعظم ہو، اللہ تعالیٰ ان کی عزت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ عزت کرتا ہے تقوی اور پرہیزگاری کی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اس کی ہے جو تقوی اور پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرتا ہے۔ سامعین کرام، آج ہمارے اندر تقوی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد ماہ رمضان کے بہت سارے مقصد ہوتے ہیں، ماہ رمضان کے آنے کا بہت سارے شیڈول ہوتے ہیں، بہت کچھ ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے آنے کا مین جو مقصد ہے نا، وہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس طرح ایک پولیس میں انسان لگتا ہے، فوج میں لگتا ہے، کسی جاب میں لگتا ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اسی طرح 11 مہینے کے بعد ایک ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ جو قرآن کو بھول چکے ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، یہ پریکٹس کے لیے آتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس طرح نہیں کرنا کہ آپ نے ماہ رمضان میں قرآن پڑھا ہے، نمازیں پڑھتے رہے، قیام اللیل کرتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، اور اس کے بعد ماہ رمضان میں جو خدا تھا 11 مہینے میں اور کوئی خدا ہوتا ہے، اس طرح آپ نے نہیں بالکل کرنا۔ سامعین کرام، جس طرح آپ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جس طرح ماہ رمضان سے گناہ کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، اسی طرح عام مہینوں میں بھی آپ قدر کیا کریں۔ سامعین کرام، ماہ رمضان جا رہا ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، وہ بدبخت نہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدبخت ہے کہ اپنی زندگی میں اس نے ماہ رمضان پا لیا، پھر اس نے ماہ رمضان کی قدر نہ کی، اس طرح کے بدبخت نہ بنے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ سے، اللہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا تقوی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ہرگز نہ شکری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واشکروا لی ولا تشکرون، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا، واذکروا لی اذکرکم، اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کانٹوں بھرا سفر ہو، کانٹوں بھرا راستہ ہو، وہاں سے آپ کس طرح گزریں گے؟ انہوں نے کہا ہم تو بڑے احتیاط سے گزریں گے، کپڑے اور پاؤں کا خیال کرتے ہوئے گزریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زندگی جو دنیا کا سفر ہے، دنیا کی زندگی ہے، یہ بھی کانٹوں بھرا سفر ہے، کانٹوں بھری زندگی ہے۔ سامعین کرام، یہاں احتیاط سے گزرنا پڑے گا۔ آج ہم
علاقے میں معاشرے میں نظر دہرا رہے، ٹپے ٹپے پر زنا عام ہو چکا ہے۔ سامعین اکرام، ہر کلومیٹر پر مشکل کشا بنا بیٹھا ہے۔ مشکل کشا کس طرح کا؟ کوئی بیٹے دینے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی روزی دینے کا پیر بنا بیٹھا ہے، کوئی روزی دینے کا مالک بنا بیٹھا ہے، کوئی حفاظت کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ طرح طرح کے پیر پائے جاتے ہیں، طرح طرح کے مشکل کشا پائے جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، ہم میں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو میری عزت کرتا ہے، جو مجھ سے ڈرتا ہے۔ سامعین کرام، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تقوی کا یہ بھی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس کے راستے میں رکاوٹیں جو آتی ہیں، تقوی کی وجہ سے وہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، ہم اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق 2 صفحے بھی مکمل نہیں ہوتے، ایک ورقہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، اس میں 5 بار اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں ذکر کر دیا ہے۔ سامعین کرام، دیکھا جائے قرآن کے شروعات کے اعتبار سے تقوی اتنا اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے شروعات سے بھی کہا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے للمتقین کے لیے۔ سامعین کرام، اس کے جب نبی کریم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا اختتام ہوا، تو وہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا اختتام ہوا نا، ان پر بھی تقوی کے بارے میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس دن سے ڈرو جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 250 سے زیادہ تقوی کے بارے میں آیا ہے۔ تقوی آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تقوی ہونا کیا چاہیے؟ تقوی آپ کو داڑھی سے نظر نہیں آئے گا، تقوی آپ کو کیپ اور ٹوپی پہننے سے نظر نہیں آئے گا، تقوی آپ کو اچھے لباس پہننے سے نہیں آئے گا، تقوی آپ کو اچھے اخلاق سے نہیں آئے گا۔ سامعین کرام، تقوی وہاں دیکھیں تقوی والے کا لین دین کس طرح ہے۔ تقوی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لین دین آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا۔ آج لین دین کا یہ حال ہے، 1000 کسی کو دے دے، واپس لینے کے لیے ایک قرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سجین ہے اور دوسرا علیین ہے، ایک میں جہنمیوں کی روح جاتی ہے، ایک میں جنتیوں کی۔ جو قرض والا ہوتا ہے اس کی درمیان میں لٹکائی جاتی ہے۔ 1000 روپیہ دیا جائے اور واپس لینے کے لیے اپنی مجبوریاں سنانی پڑتی ہیں۔ آج میرا یہ نہیں ہے، آج میری کوئی پریشانیاں سنانی پڑتی ہیں، پھر اس کا پیسہ واپس ملتا ہے۔ یہ ہے آج ہمیں لین دین میں، ہم تقوی والے پھر ہیں ہی نہیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو ہم 1% بھی تقوی والے نہیں بنتے۔ کچھ لوگ ہیں، 100 میں سے 98%، 99% لوگ ہیں جو قرض واپس ہی نہیں دیتے، بھلا دیتے ہیں، قرض واپس دینے کو اہمیت ہی نہیں سمجھتے۔ سامعین کرام، اس کو آگے کتنا چلاتے رہیں تو چلتا رہے گا۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے، سلطان محمود کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد بہت سارے جو صفحہ صالحین گزرے ہیں ان کے بارے میں واقعہ، تقوی بارے میں ان کی کیا رائے تھی۔ ایک کا سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت سارے سوال کرے گا، بہت سارے سوال مجھ سے پوچھے گا، لیکن ایک سوال اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں کرے گا۔ وہ یہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی کی غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا کہ اے ابو ہریرہ، اے تو نے کسی کی غیبت کی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اس چینل پر پیج پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور فالو کر لیں۔ سامعین کرام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔